بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگے تھے. فرار وہی نا, عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی لفظ میں اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی. انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں, عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگے تھے, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وازواج محمد وذریت محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اہل مصر سے ایک شخص آیا مکہ یا مدینہ میں حج کے موقع پر, اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے, کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا اعلیٰ شخصیت کی طرف. جو شخص اعلیٰ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی طرف اشارہ کیا, اور وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اس گھر کی حرمت و عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا. پھر دوسرے نمبر پر اس نے پوچھا کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا جی بالکل ایسا ہی تھا. اور تیسرے نمبر پر اس نے سوال کیا کہ اصحاب شجرہ, جو درخت کے نیچے اصحاب تھے جو, اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو اصحاب شجرہ میں ہیں جو بھی شخص ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان کو. کیا عثمان وہاں بھی موجود نہیں تھے؟ تو کہا جی بالکل ایسا ہی تھا. تو اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر اونچی آواز سے, اور پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگا. صحیح بخاری میں یہ حدیث 2-3 جگہوں پر آئی ہے. امام بخاری نے سورۃ آل عمران کی تفسیر میں بھی لیا اس کو, اور غزوہ احد کے چیپٹر میں بھی آئی ہے, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت والے چیپٹر میں بھی آئی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رک جاؤ, جس طرح انجینئر مرزا کہتا ہے نا کہ پھکی لے جاؤ, ٹھیک ہے, اس کا رک جاؤ, کچھ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, وہ بھی اہل مصر کو دے دینا جا کر, کیونکہ اہل مصر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی سے نالا تو تھے ہی, اور ان کو یہ دلیل بھی مل گئی, ان کو علمی دلیل بھی مل گئی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ پھکی بھی لے جاؤ ساتھ. انہوں نے آخر اپنے الفاظ میں کہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں, کہا جو آپ نے پہلا سوال کیا مجھ سے کہ غزوہ احد میں شریک تھے, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا قرآن میں, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ, اور یقیناً ہم نے معاف کر دیا تمہیں. اس میں تو اللہ نے معافی دے دی ان کو. اللہ نے جب غلطی معاف کر دی تو اب کسی کی رائے نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کرے یا کوئی بھی ایسی چیز نکالے حضرت عثمان کے بارے میں, تو اللہ نے پہلے معافی دے دی. اور یہ 152 میں آیت ہے سورۃ آل عمران کی, اور 155 میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی, اور وہ بیمار تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذمہ داری ان کی ذمہ لگا دی کہ آپ ان کی ذمہ داری کریں, ان کا خیال رکھیں. اس کے باوجود کہ آپ کو غزوہ بدر میں جو اصحاب ہوں گے ان کے برابر ثواب ملے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا انہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی تو ان کی ذمہ ان کی ذمہ داری لگا دی, ان کا خیال رکھیں. حالانکہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت بانٹا تو اس میں سے حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ غزوہ بدری اصحاب نہیں ہیں. ان کو بدری اصحاب شمار کیا نبی نے, کیونکہ جو غزوہ بدر میں اصحاب تھے ان کی فضیلت بھی زیادہ تھی نا غزوہ بدر والوں کی. اسی موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کے صحاب میں سے کن کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ اصحاب جو غزوہ بدر میں شریک تھے
ان کی فضیلت زیادہ ہے اس کے بعد غزوہ احد والوں کی. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آسمان میں جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک تھے ان کی فضیلت زیادہ ہے اس کے بعد غزوہ احد والوں کی. نبی نے ان کو انشور کر دیا ہے کہ حضرت عثمان بدری صحابی ہیں, غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن ان کے برابر سمجھا جائے گا, ثواب ان کے برابر ملا ہے. اور جو تیسرے نمبر پر آپ نے پوچھا کہ اصحاب شجرہ میں کون سے صحابہ تھے, اس میں حضرت عثمان نہیں تھے, تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا ہوا تھا. اور جب حضرت عثمان کے قتل کی افواہیں پھیلی تو نبی نے ان کی موت پر جو بیعت لی, حضرت عثمان کی موت میں بیعت لی تھی, اور فرمایا کہ اس دن حضرت عثمان سب سے اکرم آدمی تھا, افضل تھا, سب سے زیادہ عزت والا آدمی حضرت عثمان تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی موت میں بیعت لی ہے نا, جس کی موت کے اوپر بیعت لی جائے وہ سب سے افضل ہوتا ہے بھائی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہوا تھا اہل مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر. اور نبی نے پھر ایک اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں عثمان کی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا اپنے ہاتھ پر, دوسرے ہاتھ پر, کہ میں عثمان کی بیعت لیتا ہوں. تو اس میں اب کوئی شک ہے؟ اس میں سب سے زیادہ اکرم فضیلت والا آدمی عثمان تھا اس دن, کیونکہ اس کی موت میں بیعت لی گئی تھی نا. آپ بتائیں جس کی موت پہ بیعت لی جائے وہ سب سے افضل نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اہل مصر کی طرف جا رہے ہو ان کو یہ 3 چیزیں بھی بتا دینا, آپ ان کو یہ پھکی بھی دے دینا ساتھ, یہ 3 دلیلیں. دیکھیں اللہ نے کس طرح انشور کر دیا, سارے کیس کل کر دیے کہ اب کوئی حضرت عثمان کے بارے میں کوئی اختلاف نہ رکھے اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بھاگ گیا تھا, جس طرح آپ نے مناظر میں سماعت کیا ہے نا, ایک رافضی جو عالم مناظرہ کر رہا ہے اس میں کس طرح وہ ورڈنگ یوز کر رہا ہے. تو اللہ نے پہلے کلیئر کٹ فرما دیا ہے, جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ان کی فضیلت ان کے برابر دے دی نبی نے, تو اس میں اب ہم کون ہوتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ جو صحابہ پہ بکواسیات کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, ان کے بھونکنے سے ان کی فضیلت کم نہیں ہوگی, کیونکہ ان کے بھونکنے سے نہ ان کی فضیلت کم ہوگی اور کوئی فضیلت بیان کرنے سے نہ کوئی زیادہ ہوگی. وہ تو اللہ نے فضیلت دی ان کو, اللہ نے جب فضیلت دے دی ان کو تو تم جو مرضی کرو ان کی فضیلت میں کمی نہیں آ سکتی. حضرت عمر, ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں, ہم مانتے ہیں کیونکہ نبی نے فضیلت دی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بغض سے بچائے, کینہ سے, حسد سے بچائے, اور ہمیں صحابہ پہ جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری صحابہ جان ہے, ایمان ہے, ہم صحابہ کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی تکالیفیں برداشت کی نبی کے ساتھ, تو صحابہ ہمارا ایمان ہے, ہم صحابہ پہ قربان ہیں.